حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي البطحي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الأذاليل الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المخذولين المذبوحين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو صدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صلوات بر محمد وعلى محمد سورہ مبارکہ یونس کی آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، پروردگار اس آیہ کریمہ میں ایک معیار پیش کر رہا ہے جس معیار کو کامیابی کا معیار کہا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بس وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور پوری زندگی متقی رہتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ موضوع گفتگو آپ حضرات کے ذہن عالیہ میں ہے، انشاءاللہ ہم اس 10 دنوں میں گفتگو کریں گے کہ کون سی زندگی کامیاب ہے اور کون سی زندگی ناکام ہے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں نبی کی حدیث کا حوالہ دے کر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ نبی نے فرمایا کہ علی تم کامیاب اور تمہارے شیعہ کامیاب،
اور آیت اور حدیث کا رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوں، رسول کی اطاعت کرتے ہوں، دل میں خوف خدا ہو اور پوری زندگی متقی کہلاتے ہوں۔ آج دنیا نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ساری تر صلاحیتیں اور طاقتیں، دولت، ثروت، حکومت فقط اور فقط اس بات پر صرف کیا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ میرا محترم مجمع اس فقرے کو پہچانے گا اور محسوس کرے گا، کر رہی ہے، پوچھئے گا کیوں، تو جواب دے گی تاکہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ کوئی اپنے کسی رشتہ دار کو اگر کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پیسہ صرف کرتا ہے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم اس کے معالجے میں، اس کے علاج میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ تمہیدی گفتگو ہے، 2-4 منٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کوئی بھی انسان آپ کو اس دنیا میں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پیسہ خرچ ہو رہا ہے زندگی کامیاب ہو جائے، دولت صرف ہو رہی ہے زندگی کامیاب ہو جائے، بھائی بھائی کو چاہتا ہے زندگی کامیاب ہو جائے، بیٹا باپ کے ساتھ میں رہتا ہے زندگی کامیاب ہو جائے، باپ بیٹے پر شفقت کرتا ہے تاکہ زندگی کامیاب ہو جائے۔ اور صرف میں کسی ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا، دھرم کوئی بھی ہو، مذہب کوئی بھی ہو، چیلنج ہے میرا، ایک مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی انسان کسی لمحے بھی اپنی کامیابی، اپنی فیملی کی کامیابی، اپنے خاندان کی کامیابی سے لمحہ بھر کو بھی الگ نہیں ہے، اور اس کامیابی کا تعلق اس زندگی سے ہے، اور اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے دولتوں کے دہانے کھولے جا رہے ہیں، خزانے صرف ہو رہے ہیں، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، اچھا مکان معاشرے میں اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی عزت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کوئی بھی قوم ہو، قسم خدا کی، دولت کے بیس پر اپنی دنیا کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ عرب میں ایک غریب خاندان میں ایک رسول آیا جس کا نام تھا محمد عربی، اور 40 سال کی خاموشی کے بعد جب زبان کھولی تو کہا دولت جمع کر کے کامیاب ہونے والے اور ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب بنا دوں گا۔ اور فرمائیے ذہن پتہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ دولت کی بات نہیں، خزانے کی بات نہیں، بڑی غریب فیملی سے تعلق ہے سرکار کا بظاہر، لیکن آتے ہی آتے اتنا عظیم مورچہ پیش کر دیا۔ 40 سال تک خاموش رہنے کے بعد جو زبان کھلی تو کیا کہا؟ دولت نہیں چاہیے، ثروت نہیں چاہیے، اقتدار نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، میں تمہیں کامیاب بنانے کے لیے آیا ہوں، اور اگر میری بات مانو گے تو لا الہ الا اللہ کہو، میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں کامیاب بناؤں گا، فلاح عطا کروں گا، نجات عطا کروں گا۔ توجہ فرمائیے گا، 40 سال کی خاموشی کے بعد حضور سرور کائنات نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ کہو، میں کامیابی عطا کروں گا، میں نجات عطا کروں گا۔ دیکھیے ایک فقرہ کہوں گا، نجات کا تعلق یہاں سے نہیں ہے، وہاں سے ہے کہ نہیں؟ زندگی کی کامیابی
یہاں کی زندگی نہیں، وہاں کی زندگی ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان بزنس مین ہے، بزنس کرتا ہے، اور انسان ہر بزنس مین کا یہ مائنڈ رہتا ہے کہ ہم کم لگائیں اور زیادہ پائیں۔ بتائیے کوئی بزنس مین آپ کو ایسا ملا ہے کہ جو یہ تمنا رکھتا ہو کہ ہم زیادہ لگائیں اور کم پائیں؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے ہمارا یہ تقاضا ہے کہ ہم زیادہ لگا کے کم پائیں۔ ہر ایک بزنس مین کی یہی فکر ہے، یہی خیال ہے کہ ہم کم لگائیں اور زیادہ پائیں، اور یہی پھر ہمارے سامنے کامیابی اور ناکامیابی کا رزلٹ آ جاتا ہے کہ جس نے کم لگا کے زیادہ پایا وہ ہے کامیاب، جس نے زیادہ لگا کے کم پایا وہ ہے ناکام۔ لفظوں کو میں پھر دہراؤں گا، جس نے زیادہ لگا کے کم پایا وہ ہے ناکام، جس نے کم لگا کے زیادہ پایا وہ ہے کامیاب۔ اب عزیزوں، کربلا کے میدان میں ہمیں دونوں صفیں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک طرف وہ کہ جس نے خزانہ لگایا، دولت لگائی، لشکر لگایا، سرمایہ لگایا، عسکریت لگا دی، طاقت لگا دی، قوت لگا دی، اور ایک طرف وہ جس نے جان لٹا دی، جس نے گلا کٹایا، جس نے جوان دیا، جس نے بھائی دیا، جس نے بچے دیے، بہن کے سر کی چادر دی، بظاہر سب کچھ لٹ گیا۔ ایک طرف وہ کہ سب کچھ لگایا اور ایک طرف وہ کہ سب کچھ لٹایا۔ اب تاریخ سے پوچھو کامیاب کون؟ اب ذرا تاریخ سے پوچھو کہ کامیاب کون؟ تو یزید کو اگر دیکھو گے تو یہی سمجھ رہا تھا، حسین کا گلا کاٹ دیا، اصغر کا گلا چھید دیا، اکبر کے کلیجے پہ برچھی مار دی، میں جیت گیا، حسین ہار گیا۔ مگر حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں کھڑے ہو کے خطبہ دے کے بتایا، اے پروردگار، جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا؟ اور فرمائیے ظالم ہوتا زندہ زندہ حسین نے خطبہ دیا اور خطبے میں فقرے کہے جو آج بھی دعائے عرفہ میں موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ من فقدکا وما وجدکا وما وجدکا ومن فقدکا، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا، اور یزید نے کتنی بڑی دولت صرف کی، طاقت، قوت، ہتھیار، اسلحے، خزانے، لوگوں کو بھی خریدا، قوموں کو بھی خریدا، مذہبوں کو بھی خریدا، مفتیوں کو بھی خریدا، ملاؤں کو بھی خریدا۔ اگر خریدا نہ گیا ہوتا تو حسین کے قتل کو جائز دینے کا فتویٰ مفتیوں نے دیا ہے، تو یہ نہ ہوتا۔ مگر کون کامیاب؟ آج تک یہ فیصلہ واضح ہے اور قیامت تک واضح رہے گا۔ ہر پارٹی کا کوئی پرچم ہوتا ہے، ذرا حسین کی کامیابی کو دیکھیے گا، ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی نشان ہوتا ہے۔ کتنی پارٹیاں ہیں آپ کے ہندوستان میں؟ ہر پارٹی کا ایک الگ نشان ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ اور جب الیکشن ہوتا ہے تو ہر نشان اونچا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جب رزلٹ آ جاتا ہے کہ بھئی فلاں پارٹی جیتی، اب سب کے نشان جھک جاتے ہیں، فلاں پارٹی کا نشان اونچا رہتا ہے۔ تو آج کے سماج میں، آج کے معاشرے میں بھی کامیاب ہونے کی دلیل و نشانی یہ ہے
کہ جس کا پرچم اونچا ہو وہ کامیاب ہے بے غور فرمائیے گا. آج کے بھی بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی اپنی کامیابی اور کامرانی کی یہ نشانی ہے کہ جس کا پرچم اونچا رہے وہ کامیاب. مگر اس معاشرے کی کامیابی یا اپنے اسٹیٹ تک ہوتی ہے یا اپنے ملک تک ہوتی ہے، مگر قسم خدا کی حسین کی فتح و ظفر کی کامیابی کسی ملک میں قید نہیں ہے. اگر ہندوستان کا پرچم امریکہ میں لہراؤ گے پکڑ لیے جاؤ گے. ہائے ہائے بے غور فرمائیے گا، گرفتار ہو جاؤ گے، اریسٹ ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے تم ہمارے ملک سے بغاوت کر رہے ہو. اگر امریکہ کا پرچم کچھ لوگ لے کے یہاں نکلیں سڑکوں پر، فوراً حکومت کا آرڈر آ جائے گا، اریسٹ کر لیا جائے، پکڑ لیا جائے. یہ کون لوگ ہیں یہاں پر تخریب کاری کر رہے ہیں، فتنہ و فساد پر پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے بھائی؟ جیسے یہ پرچم ہے ویسے ہی وہ پرچم. کہ پرچم تو ہے مگر ملک کی سرحد بٹی ہوئی ہے، اور یہ ہمارا پرچم ہی بس ہمارے شہر میں اٹھے گا، دوسرے ملک کا پرچم یا نہیں بلند ہوگا. عزیزوں کیوں؟ اس لیے کہ ہر حکومت فتح حاصل کرتی ہے ایک ملک پر، مگر حسین کا پرچم ہر ملک میں لہراتا ہے. اب حسین کا پرچم ہر ملک میں رہنا نہ اس بات کی دلیل ہے حسین فقط ہندوستان میں کامیاب نہیں ہے، جہاں جہاں زمین ہے حسین وہاں وہاں کامیاب ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور فرمائے تو حضور سرور کائنات نے سب سے پہلے آتے آتے جب زبان کھولی 40 سال کی خاموشی کے بعد، تو کیا کہا کہ میں تمہیں کامیاب بنانے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت سے کامیاب ہو کے جیے، اور یہ سب کو حق ہے. مگر مذہب کی نظر میں کامیاب وہ ہے کہ جو اطاعت خدا کرے، اطاعت رسول کرے، جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو زندگی میں پرہیزگار ہو. اور اسی لیے نبی نے آتے آتے پورا دین پیش کر دیا ہے دعوت ذوالعشیرہ میں. 40 سال کی خاموش زندگی کے بعد جب حکم آیا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. چنانچہ نبی نے کیا کیا؟ سب جانتے ہیں حضور سرور کائنات نے کیا کیا. ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا. اگر تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اور آگے آ جائیں تو شاید مجھے اور مزہ آئے پڑھنے میں. آ جائیے، تشریف لائیے، تھوڑا تھوڑا آگے یہ خلا ہے. ایک بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر. آ جائیے آ جائیے آگے آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ نیچے بیٹھنا کتنی دشواری ہے تو یہ سوچئے کہ اوپر بیٹھنا کتنی دشواری ہے. تو یہ تو جتنی دیر آپ بٹھا لیں گے ہم بیٹھ جائیں گے. تو حضور سرور کائنات نے اپنے پہلے ہی میسج میں پورا دین پیش کر دیا. اور وہ کون سا مرحلہ تھا؟ ذوالعشیرہ کا، جہاں حکم ہوا نبی کو اللہ رب العزت کا کہ انہیں بلا لو، دعوت کر دو، کھانے کی دعوت. چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ نبی نے 40 چھٹے ہوئے اپنے چچاؤں کی دعوت کی. ایک سے ایک چھٹا ہوا کھانے والا. اور پھر عرب کی خوراک تو کتنی مشہور ہے آپ جانتے ہیں. انتظام کیا؟ ایک پیالے میں دودھ اور تھوڑی سی روٹیاں. چنانچہ آئے پہلے ہی دن انہوں نے دیکھا دعوت، کہنے لگے یہ کیا کھانا کھلانے کے لیے بلایا ہے یا مذاق کرنے کے لیے بلایا ہے؟ اتنا سا کھانا اور ایسے سے کھانے والے. خوراکیں اتنی تھیں بیچاروں کی، عرب کے افراد کی،
کہ بعض روایتیں اور حکایتیں پڑھتے ہوئے بھی ہنسی آتی ہے اور سنتے ہوئے بھی ہنسی آتی ہے۔ ایک عرب کا کھانے والا جس کے وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کے پیٹ میں 30 فٹ کی آنت ہوتی ہے، 10 فٹ میں کھانا رہتا ہے اور 10 فٹ میں خالی جگہ رہتی ہے ہوا کے آنے جانے کی، اور 10 فٹ میں پانی کا مقام ہوتا ہے۔ اور وہ کھانے والا کہتا ہے کہ میں اس 30 فٹ کی آنت کو صرف کھانے سے بھر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہتا ہے جب پانی پیتا ہوں تو پانی تو آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اب بات اتنی سی ہے کہ سانس کی اس کی مرضی ہے، آئے یا نہ آئے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے کھانے والے جب اتنے سے کھانے کو انہوں نے دیکھا ہوگا تو جبیں پر بلائے ہوں گے کہ نہیں؟ بگڑ گئے، اتنا سا کھانا۔ نبی نے کہا کھاؤ تو صحیح، اگر کم پڑے گا تو اور آئے گا اور آئے گا اور آئے گا، جب تک تم سیر نہ ہو جاؤ گے یہاں سے جانے نہ دوں گا۔ غضب یہ ہوا کہ سرکار رسالت آگے بڑھے، جیسے ہی لوگ کھانے کے لیے بیٹھنے ہی والے تھے فوراً نبی نے کہا رک جاؤ، ابھی ہاتھ نہ بڑھانا۔ سب بیچارے رک گئے۔ غضب یہ کیا حضور نے کہ دوزانو ہو کر دسترخوان پر بیٹھے، تھوڑا سا اٹھایا، چکھا۔ بہت اچھا ہوتا کہ نبی وہیں پر ہاتھ روک لیتے، لیکن غضب یہ کیا کہ پھر وہ کھانا اسی میں ملا دیا۔ کر تو گئے نبی، ہائے ہائے ایک فقرہ کہنے جا رہا ہوں، کیا کس نے؟ نبی نے۔ اما نبی کر کے گئے، تانے آج تک ہم کو کھانا پڑ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اما نبی نے کہا کیا ہے، نبی سے کہو، نبی نے کیا ہے، نبی سے کہو کہ نبی معاذ اللہ جھوٹا کھلاتے تھے، ان سے کہو، ہم سے کیوں؟ کہ اگر نبی مل جاتے تو ہم نبی سے کہتے، نبی تو ملتے نہیں تو کہ ہم سے کیوں؟ تو جواب یہی تو ہوگا کہ جس کا جس سے رشتہ ہوتا ہے اس کی بات اس سے کہی جاتی ہے، تو یہ تانا تو خود بتا دے گا، پہچان لو نبی والا کون ہے۔ چنانچہ تھوڑا سا چکھا، کہ بسم اللہ شروع کریے، کھائیے۔ مشکل اتنی، کھانا سامنے ہے، چھوڑ کے جائیں کیسے؟ نبی کا جھوٹا ہے، کھائیں کیسے؟ بڑے بیچ میں پھنس گئے، کیا کریں؟ چنانچہ ابو لہب نے کہا چلو یہاں کھا لو، باہر جا کے کچھ کہنا وہنا نہیں، ہم کیا کھا کے آئے ہیں، کیسا کھا کے آئے ہیں۔ چنانچہ سب کے سب دسترخوان پر بیٹھ گئے، کھایا۔ تاریخ کہتی ہے سب سیر ہو گئے اور کھانا یوں کا یوں ہی رکھا رہا۔ کھڑے ہوئے جانے لگے، سرکار نے کہا صرف کھلانے کے لیے نہیں بلایا ہے، ٹھہر جاؤ کچھ سنانے کے لیے بلایا ہے۔ کہنے لگے کہ دیکھیے جہاں تک کھانے کی بات تھی تو ہم رکے رہے، لیکن مسئلہ سننے کا آئے گا تو ہم کچھ سننے سنانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ چلے گئے۔ جیسے نبی نے کہا کچھ سنانے کے لیے بلائے ہیں، تاریخ کہتی ہے فوراً ابو لہب اٹھا اور اٹھنے کے بعد مجمع میں آگے آیا اور کہنے لگا خبردار، ان کی بات نہ سننا، اس لیے کہ اگر بات سن لی تو گمراہ ہو جاؤ گے، بہک جاؤ گے۔ چنانچہ سب کے سب اٹھ کر چلے گئے۔ کون رہ گیا؟ علی علیہ السلام رہ گئے، حضرت ابو طالب علیہ السلام رہ گئے، اور حضور سرور کائنات۔ سب چلے گئے۔ کہ پروردگار یہ تو گئے، کہ پریشان کیوں ہوتے ہو میرے حبیب، پھر بلا لو۔ دوسرے دن کو پھر بلا لیا۔ اب مدینے کی گلیوں میں یہ تو شور اٹھا، مکے کی گلیوں میں یہ تو شور اٹھا کہ چلو چلو پھر دعوت،
لیکن جیسے ہی بات سنو سنو کی آئی کہ خبردار بات نہ سننا، اور چلو چلو کہہ کے ابو لہب نے ایسی چال چلی کہ اب تک نبی کی بات نہ چل سکی، اور سارے مجمع کو اٹھا کے لے جاتا رہا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہو گئے، ایسی چلو چلو چل رہا تھا کہ مجمع چلا جاتا تھا۔ ایسے میں تاریخ نے لکھا جب تیسرا دن آیا تو ایک طرف تھا ابو لہب جو کہہ رہا تھا کہ چلو چلو بات نہ سننا، اسی گوشے سے ایک دوسری طرف سے ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام لکھا ہے تاریخ نے ابو طالب۔ اپنے برابر کے بھائی ابو لہب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ابو لہب بیٹھ جا۔ آواز میں اتنی گرج تھی کہ ابو لہب کانپا کانپ کے بیٹھ گیا، کانپا کانپ کے بیٹھ گیا۔ عزیزو ایک فقرہ کہوں، آغاز تبلیغ اسلام میں اگر کفر کو کسی نے للکارا ہے تو للکارنے والے کا نام ہے ابو طالب۔ تو جو کفر کو للکار دے اگر وہی کافر ہوگا تو پھر مسلمان کسے کہا جائے گا؟ برابر کے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گا، بیٹھ جا، کانپا بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے متوجہ ہونا تھا حضور کی طرف، اور دیکھیے انسان کی ایک نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے کہ انسان جب فل غیظ و غضب میں ہوتا ہے تو جلدی جذبات پر کنٹرول نہیں کر پاتا، آہستہ آہستہ اس کا غصہ دور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ صرف ایک مثال اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ میں یہاں خطابت کے لیے حاضر ہوا، الحمدللہ بڑا خلوص ملا، بڑی محبت ملی، اور بہت اچھا ماحول میں نے آپ لوگوں کے درمیان میں پایا۔ مومنین احمد آباد ریسیو کرنے کے لیے گئے، اور جب میں جانے لگا تو پھر 4-5 نوجوان، چلیے مولوی صاحب ہم آپ کو چھوڑ کے آئیں گے، صرف ایک مثال ہے، واقعہ مت سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ اتنے دن میں اتنی محبتیں اتنی قربتیں ہو گئیں کہ میں منع بھی نہ کر سکا۔ اب جو اتفاق سے میری سیٹ تھی، میری برتھ تھی، اس پر دیکھا کہ کوئی اور صاحب قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ میں پہنچا تو میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگے مولوی صاحب بیٹھیے، کہ میری برتھ پر تو یہ ہے۔ نوجوان آگے بڑھے اور اس سے کہا کہ برتھ خالی کرو، ہٹو۔ وہ جھگڑالو قسم کا تھا، مزاج اس کا گرم تھا، لڑنے جھگڑنے لگا کہ میں نہیں خالی کروں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کانودر کے نوجوانوں کی غیرت یہ برداشت کہاں کرے کہ ہمارا عالم دین کھڑے ہو کر جائے اور تو کمبخت ہمارے عالم دین کی سیٹ پر بیٹھ کر جائے گا۔ یہ بھی جذبات میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور وہاں پر چیخ پکار ہونے لگی۔ غیظ میں غضب میں آ کے کہا اٹھیے ہماری سیٹ سے۔ نہیں، یہ تو پھر بھی محبت کا لہجہ ہے، بلکہ جب بات آگے بڑھے گی تو پلٹ کے مچل کے تڑپ کے کہا اس سے ابے اٹھ، لہجے میں گرمی، شدت، کڑک، ابے اٹھ۔ وہ بیچارہ جب اس نے اتنا گرم لہجہ دیکھا، اتنی تند آواز دیکھی، ڈر گیا، کھڑا ہو گیا۔ اچھا برابر میں میں کھڑا تھا، اس سے غیظ و غضب میں نوجوان نے کہا ابے اٹھ، اور اسی غیظ و غضب میں پھر مجھے مخاطب ہوا، اور ویسے ہی غیظ و غضب میں کہنے لگا مولانا بیٹھو۔ غور فرمائیے کیسا نہیں پتہ۔ اب مجھے بگڑنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ابھی غصے میں تھا، ابھی برابر کے دشمن کو ڈانٹ رہا تھا، اور انسان ابھی جلدی غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی دشمن کو ڈانٹا ہے اٹھ، اور اسی لہجے میں مجھ سے کہا بیٹھو، تو اب مجھے بگڑنے کا حق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے مزاج کی کمزوری ہے کہ جب غصے میں ہوتا ہے تو جلدی کنٹرول نہیں کرتا، مگر اللہ اکبر
کمال کردار حضرت ابو طالب، اللہ اکبر، کمال کردار حضرت ابو طالب. ایک طرف برابر کے بھائی ابو لہب کو غیظ و غضب میں ڈانٹا، لرز کے بیٹھ گیا. اب اسی انداز میں کیا محمد سے کہا اٹھ؟ نہیں، اگر اٹھ کہتے تو ابو طالب کے کردار کی تعریف نہ ہوتی. ابو طالب نے برابر کے بھائی کو غیظ و غضب میں ڈانٹا اور دوسرے ہی لمحے مخاطب یہ حضور کی طرف اور سر جھکا کے ہاتھ پھیلا کے کہا اٹھئے میرے سید و سردار. غور فرمائیے ذان محترم، اٹھئے میرے سید و سردار، جو کچھ کہنا ہو وہ کہہ دیجئے. ہائے ہائے، یہ انداز میں جذبات پر اتنا جلدی کنٹرول کیسے کر لیا، کیسے کر لیا؟ کردار کے ہمالیہ کا نام ہے ابو طالب، کہ اگر دشمن سامنے آئے تو پہاڑ سے زیادہ سخت انداز ہو جائے، اور اگر محمد سامنے آئے تو موم سے زیادہ نرم بن جائے. مگر یہ کردار ابو طالب کا تھا. جب ابو طالب گئے تو کردار لے کے نہیں گئے. کیسا کردار؟ کردار کی معراج کا نام تھا ابو طالب. مگر ایک فرق کے ساتھ، مردوں میں کردار کو معراج ملی تو ابو طالب، عورتوں میں کردار کو معراج ملی تو خدیجہ. اور یہی کردار جب معصوم شخصیتوں میں بٹا تو عورتوں میں اس کردار کی مالکہ فاطمہ، مردوں میں اس کردار کا مالک علی، اور جب غیر معصوم افراد کے تک آیا تو مردوں میں اس کردار کا نام عباس رکھا گیا، عورتوں میں زینب رکھا گیا. صلوات پر دے محمد و آل محمد پر. ایسا کردار کے عظیم ہمالیہ کا نام ہے ابو طالب. اللہ اکبر. واضح پیش کیا. چنانچہ تاریخ لکھتی ہے سرکار رسالت کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا دیکھو لا الہ الا اللہ کہو، میں تمہیں کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ سند ہے کامیابی کی. اور یہ حدیث بڑی مشہور ہے، وہ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا، لیکن نبی نے جو ذمہ داری لی ہے کامیابی کی، وہ یہاں کے لیے نہیں، بات وہاں کی ہے. یا رسول اللہ، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم جیسے تھے، آپ ہم میں سے تھے، آپ یہاں کے تھے، اور آپ بات کر رہے ہیں وہاں کی کہ میں تمہیں کامیابی عطا کروں گا وہاں. لا الہ الا اللہ کہو یہاں، اور کامیابی عطا کروں گا وہاں. تو یہ وہاں کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ جب یہاں کے ہیں تو یہاں کی بات کریے. دنیا کے کسی بھی مسلک کے کسی بھی بڑے سے بڑے لیڈر نے وہ بات نہیں کہی جو نبی نے کہی، اس لیے کہ ہر ایک کے مسلک کا زور یہ ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ. مگر نبی نے پہلے ہی اپنے پروگرام میں آخرت کی کامیابی عطا فرمائی. اور جب کامیابی کا تعلق وہاں سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی یہاں کا نہیں ہے، وہاں کا ہے. جب وہاں کا ہے جبھی تو وہاں کی کامیابی کی ضمانت لے رہا ہے. مگر کہ شان کے ساتھ دنیا سمجھتی ہے کہ دولت جمع کر لو، سرمایہ جمع کر لو، اقتدار حاصل کر لو، حکومت حاصل کر لو جب کامیاب. اور انسان کتنا حریص ہے اس دنیا میں، حریص، کتنا لالچی ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں دو لوگوں کے کبھی پیٹ بھر ہی نہیں سکتے. دو لوگوں کے کبھی پیٹ بھر نہیں سکتے. کون کون؟
ایک طالب علم کا اور ایک طالب دنیا کا. کتنا بھی علم حاصل کر لیجئے آپ، مگر کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پورا علم مجھے مل گیا علاوہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور ایک طالب دنیا، کتنی بھی دولت ہو، کتنی بھی حکومت مل جائے، مگر ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ کاش یہ بھی مل جاتا. اور اگر حکومت کرنے والوں کے دل بھرے ہوتے تو ہندوستان کی حکومت میں اتنے بڑے بڑے گھوٹالے نہ ہوتے. یہ گھوٹالے ہونا بتا رہا ہے کہ برسر اقتدار ہے، حکومت ہے، مگر پھر بھی خواہش یہ ہے کہ پیسہ اور مل جائے. ہے کہ نہیں؟ آدمی کو غربت میں، مفلسی میں، ناداری میں 50 روپے چاہیے، اور جب 50 آ گئے فوراً ایک آواز آئی دل سے، ہمیں کتنا اچھا ہوتا کہ یہ 100 ہو جاتے. پھر 100 مل گئے، پھر ایک آواز اٹھی، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ 200 ہو جاتے. اور جیسے جیسے آوازیں اٹھتی ہیں اور انسان گندگیوں میں اور مذہب کی مخالفت کرنے میں کمر کس لیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہندوستان میں اچھا ہے، ہم اپنے وطن میں سروس کر رہے ہیں، ہمیں 10,000 روپے سیلری مل رہی ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ ہمیں بمبئی میں کام کرنے کا موقع مل جاتا، اس لیے کہ وہاں 20,000 سیلری ہے. اچھا، ایک صاحب امریکہ سے آ گئے کہ بھائی 20,000 میں کوئی بھلا نہیں ہو رہا ہے، کتنا اچھا ہو کہ آپ ہمیں امریکہ کا ایک بار ویزا لگوا دیں، بس پھر تو ہمارا کام فل ہو جائے گا. مزاج پہچانا؟ طالب دنیا کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا. جیسے ملے، جس کا ملے، جتنا ملے لاؤ. اور یہ لاؤ کا وہ جذبہ ہے جو کبھی انسان کا سیر نہیں ہوتا. اور جب آگے بڑھتا ہے یہ جذبہ تو غریب کا ہو تو لاؤ، مزدور کا ہو تو لاؤ، یتیم کا ہو تو لاؤ، بیوہ کا ہو تو لاؤ، قوم کا ہو تو لاؤ، جماعت کا ہو تو لاؤ. یعنی جب یہ لاؤ کا جذبہ بڑھتا ہے تو پھر انسان دیکھتا نہیں کہ کس کا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ پیسہ ہے تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. عزیزو، ایک تاریخی فقرہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا بہت بڑا شہنشاہ سکندر کتنا بڑا بادشاہ تھا. تاریخ کہتی ہے کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، مشرق سے مغرب تک حکومت. مگر جب مرنے لگا تو ایک مثال رہتی دنیا تک قائم کر کے گیا. اس نے اپنے لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا دیکھو جب میں مر جاؤں، میرا جنازہ لے کے جانے لگو تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر کر دینا. ہائے ہائے، میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر کر دینا. لوگوں نے کہا کیوں؟ آپ اتنے بڑے حاکم، اتنے بڑے شہنشاہ، اور آپ اس بات کو ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کفن سے باہر کر دینا. بادشاہ نے کہا تم بے وقوف ہو، نادان ہو. میں قیامت تک یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا بادشاہ تھا مگر خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تاکہ جو میرے جنازے میں شریک ہوں اور دیکھیں اور میرے ہاتھوں کو دیکھ کے درس عبرت حاصل کریں کہ میں اتنا بڑا شہنشاہ تھا مگر خالی ہاتھ جا رہا ہوں. میں پھر لفظوں کو دہراؤں گا تاکہ آپ متوجہ میری طرف ہو جائیں. میں اتنا بڑا شہنشاہ تھا مگر خالی ہاتھ جا رہا ہوں. یہ کب کے فقرے ہیں؟ جب مرنے لگا اپنی امت کو، خاص لوگوں کو جمع کر کے کہا میرے ہاتھ کفن سے باہر کر دینا تاکہ لوگ پہچانے کہ حکومت میرے پاس تھی، دولت میرے پاس تھی، خزانہ میرے پاس تھا، رعایا میرے پاس تھی. مگر جب گیا تو خالی ہاتھ. عزیزو، یہ حاکم کی تاریخ ہے، بادشاہ کی تاریخ ہے جو اتنی بڑی سلطنت پا کے بھی کہتا ہوا گیا جب جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ. اور وہ میرے علی کی تاریخ ہے، جو کی روٹی کھاتا ہوا جب گیا تو کہا کامیاب جا رہا ہوں. اور فرمائے ظالم، اور فرمائے ظالم یا
بلند ترین صلوات بھیجے حضرت محمد و آل محمد، یہ میرے علی کی تاریخ ہے۔ جو کی روٹی پہ زندگی گزار دی، جب میرا مولا گیا تو کہہ کے گیا فزت ورب الکعبہ۔ دنیا یہ نہ سمجھے کہ علی خالی ہاتھ جا رہا ہے، علی کامیاب جا رہا ہے۔ یہ ہے کردار علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس کے لیے حضور نے کہا کہ علی تم کامیاب اور تمہارے شیعہ کامیاب۔ پہچانو دوستو، خزانہ چاہے کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے کم لگتا ہے کہ نہیں، اور وہ زیادہ بھی یہیں رہ جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ ایسے میں کامیاب ہے وہ افراد جو اس دنیا سے، ان واقعات سے اور تاریخ سے درس عبرت حاصل کریں اور اس سیرت کو اپنائیں، اس کردار کو اپنائیں جو کردار علی کہلائے، جو سیرت علی علیہ السلام کہلائے۔ چنانچہ جو کی روٹی کھائی زندگی بھر علی نے، اور طاقت، قوت، پاور جانتے ہیں آج تک نبی کے علاوہ کوئی جان نہ سکا کہ حیدر کے بازوؤں میں طاقت کتنی ہے۔ کوئی نہ جان سکا۔ آج کی صورتحال دیکھیں، ہم بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں وہ جو ایک چینل آتا ہے فری اسٹائل WW کر کے، وہ ایک سے ایک انگلی گھما دیں تو پوری باڈی ان کی ایک نکھر کے سامنے آ جاتی ہے، ڈر لگنے لگتا ہے۔ بروس لی، ٹائسن، خلی، ہے کہ نہیں؟ کتنی طاقت ہے صاحب، بیچارے پٹتے وہ ہیں، مارتے وہ ہیں، اور درد ہمیں ہوتا ہے۔ کتنا ظالم ہے، کیسے مار رہا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اب گیا، لیکن اب جو اٹھتا ہے تو پھر جو پیٹ رہا ہوتا ہے وہ پھر وہ پٹنے لگتا ہے۔ پتہ چلا کہ ان میں طاقت پٹ پٹ کے آتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسلام نے کسی چیز کو دیکھنے کی آپ پر پابندی نہیں لگائی، مگر دیکھو تو مذہبی آئینے میں دیکھو۔ اور فرمائیے گا اذان محترم، یہ میرا چیلنج ہے، کوئی چیز دنیا کی بری نہیں ہے، جو کچھ بنی ہے وہ آپ کی درس و عبرت کے لیے، بس دیکھنے والے کو صحیح ہونا چاہیے۔ اور اگر اس شان سے دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ علی کیا تھے۔ اور اگر دنیاوی لذت اور مزے کے لیے دیکھ رہے ہو تو بھائی اللہ حافظ، اسلام نہ ایسے پروگرامز کو پسند کرتا ہے، نہ ایسے دیکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ اتنا زبردست، یہ صاحب 7-8 فٹ کے ہمارے ہندوستان کے ہی ہیں، جنہیں صحیح سے بولنا بھی نہیں آتا، ان کی بات بھی نہیں سمجھی جاتی، کیا کہہ رہے ہیں نہ جانے کیا، گڑر 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 گڑر، مگر اتنی قوت کہ آج تک کہیں گرے نہیں۔ ہم نے کہا آخر ان میں ہے کون سی طاقت، کون سی پاور ہے ان کے اندر جو کام کر رہی ہے؟ پھر کیپسول کھاتے ہیں، کہ طاقت کی دوا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ عام انسان سے ان کی خوراک الگ ہے۔ ہم نے کہا بھائی عام انسان روٹی کھاتا ہے، چاول کھاتا ہے، مچھلی کھاتا ہے، مٹن کھاتا ہے، چکن کھاتا ہے، یہ کیا کھاتے ہیں؟ کوئی پتھر اتھر کھاتے ہیں کیا؟ کہنے نہیں، کھاتے تو سب یہی ہیں، مگر آپ 200 گرام کھاتے ہیں تو یہ 2 کلو کھاتے ہیں، اگر آپ 2 کلو کھاتے ہیں تو یہ 20 کلو کھاتے ہیں۔ آپ کا اگر 2 انڈوں میں دل بھر جاتا ہے تو انہیں 2 درجن کم سے کم ناشتے میں چاہیے۔ آپ بادام کھائیں گے تو آپ کی باڈی میں نقصان ہو جائے گا، انہیں روز کے 250 گرام صبح میں دودھ کے ساتھ بادام چاہیے۔ تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے کہا اچھا اب میں سمجھا کہ یہ طاقت خلی کی باڈی کی نہیں، یہ طاقت غذا کی ہے۔ غور فرمائیے گا اذان محترم،
ٹائسن کی باڈی کی نہیں، یہ طاقت غذا کی ہے، یہ بروسلی کی باڈی کی طاقت نہیں، یہ غذا کی ہے۔ اگر ان سے انڈے الگ کر دو، بادام ہٹا دو، مٹن چکن فش ہٹا دو اور ہماری غذا دو تو یہ ہماری طرح ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مادی غذا جب تک استعمال کرو گے باڈی مینٹین رہے گی۔ اتنی غذائیں کھانے کے بعد جب مقابلہ دشمن کا ہوتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یقین سے یہ مارے گا۔ کبھی مارنے والا پٹتا ہے، کبھی پٹنے والا مارتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی طاقت غذا میں ہے۔ تو عزیزو، یہ غذا پر بھروسہ کرتے ہیں تو میدان میں مار کھاتے ہیں، اور جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے 2 انگلیوں سے خیبر اٹھاتا ہے۔ اور فرمائے ظالم بلند ترین صلوات بھیجی حضرت محمد و آل محمد پر، اور فرمائے ان کا بھروسہ غذا پہ ہے، علی کا بھروسہ خدا پہ ہے۔ بادام پستہ اور مٹن چکن کھا کے کسی کو مار دینا تمہارا کام ہے، اور جو کی روٹی کھا کے مرحب کو پچھاڑنا یہ علی کا کام ہے۔ خیبر کو 2 انگلیوں سے اٹھایا، اور جب اکھاڑا تو اب دیکھیں یہ ہے کامیاب زندگی۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی سورما، کوئی بہادر اگر کسی دشمن کے اپنے مقابلے میں آنے والے دشمن پر قابو کر لیتا ہے تو فوراً بعد میں اپنی کلائیوں کو نظر سے گھورتا ہے، ٹھوکتا ہے، کہیں سینہ، کہیں کالر۔ ہم نے دشمن کو فتح کر لیا، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری طاقت ہے، جبکہ ہماری وماری کچھ نہیں۔ سب جانتے ہیں اگر یہ کھاتے نہ تو پھر ہو لٹک جاتے، لیکن یہ غذا کی طاقت ہے، پھر بھی اپنی باڈی گھورتے ہیں۔ اور اتنی غذائیں کھا کے بھی میرا پروردگار اتنا رحیم و کریم و لطیف ہے، اتنی غذائیں کھا کے بھی اگر کوئی ایک پہلوان مد مقابل کو زیر کر کے اس کا شکر کر دے تو پروردگار اس کے شکر پر اس کو 2 گنی طاقت عطا کر دے گا۔ مگر آج تک کوئی پہلوان ایسا نہ دکھا جو دشمن کو مارے شکر رب کرے، فوراً سینے پہ ہاتھ مارا، کبھی بازو پٹکا، کبھی آنکھیں نکالی، کبھی زبان سے بیان دیا۔ مگر اللہ اکبر، علی نے 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ کے، دنیا سمجھتی تھی علی بازو ٹھوکیں گے، ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے خطبہ دیا، ایھا الناس ما قلعت بابا خیبرن بقوت جسمانیہ بل قلعت بقوت ربانیہ۔ میں نے خیبر کا دروازہ اپنے جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا، ربانی طاقت سے اکھاڑا ہے۔ صلوات پر دے محمد و آل محمد پر۔ بل قلعت بقوت جسمانیہ، خبردار میں نے جسمانی طاقت سے نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے۔ یہ ہے طاقت کا شکر جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ادا کیا رب کی بارگاہ میں۔ اور جس طریقے سے شکر ادا کرے، کیا وہ زندگی کے کسی مرحلے میں ناکام رہے گا؟ نہیں عزیزو، اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیے، ابھی میں نے عرض کیا کہ انسان جب جذباتی ہو جاتا ہے تو پھر کنٹرول کر نہیں پاتا ہے، لیکن معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جذبات سوچنا بھی گناہ ہے۔ وہاں اپنی کوئی شے تھی نہیں، وہاں تو بس وہ تھا کہ جو رب چاہتا ہے۔ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اس لیے قرآن مجید نے ضمانت لی ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اہل بیت تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں، بس وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ تو وہاں
یہ جذبات وغیرہ ان کا کوئی کام ہے ہی نہیں، کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ لیکن عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، معصومین سے ہٹ کے۔ سوچئے گا، گھروں کو جا کے سوچئے گا کہ آل محمد نے کون سا درس اپنے چاہنے والوں کے ذہن و شعور و فکر و ضمیر میں اڑیل دیا تھا۔ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی مثال دوں، میں کوئی یہاں کا رہنے والا نہیں، ابھی 4-5 دن ہی مجھے آئے ہوئے ہیں، لیکن اتنی اپنائیت ہو گئی ہے، اتنی اپنائیت، اتنی محبت، اتنا لگاؤ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی میری توہین کرے تو اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو میری توہین کرنے والے کو برداشت کر لے۔ کرے گا کوئی برداشت؟ نہیں۔ اگر کسی نے مجھے گالی دے دی تو اس کی خیر نہیں، اس لیے ہمارے مہمان ہیں، ہمارے مولانا ہیں، ہمارے عالم دین ہیں، ہماری عزت ہے، ہمارا بھرم ہے، ہمارا معیار ہے، ہمیں نماز پڑھائی ہے، ہماری مجلسیں پڑھ رہے ہیں۔ تیری کیسی اتنی ہمت ہو گئی، تم نے مولانا کو ایسا کہا؟ اور میں منع بھی کرتا رہوں، نہیں چھوڑیے، جانے دیجیے، چھوڑیے، جانے دیجیے، نہیں مولانا آپ نہیں جانتے، مجھے بھی جھڑک دیا جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا تقاضا میرے دوستو یہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے۔ محبت کا تقاضے کا ایک منظر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بڑا کوئی بہادر نہیں، غذا کے اعتبار سے جو کی روٹی کھائی، اور شجاعت کے اعتبار سے لوگ خالی دیکھ کے بھاگ جاتے تھے کہ خبردار ان کے سامنے نہ آنا، اور اگر کوئی بیچارہ سامنے آ گیا ہے اور بچ کے چلا گیا ہے تو وہ بچ کے جانے کو اپنی بہادری بناتا تھا۔ اور جب لوگوں میں بحث ہوتی تھی، تو نے کیا اکھڑا، تو نے کیا کیا، کہا مجھ سے بڑا کوئی بہادر ہے، میں فلاں جنگ میں علی کے سامنے گیا اور دیکھ زندہ بچ کے آ گیا۔ یہ لوگ اپنی فضیلت سمجھتے تھے کہ ہم کم سے کم اس لائق ہیں کہ ہم نے علی کا مقابلہ کیا اور تاریخ میں ہمارا نام مندرج ہو گیا۔ ایک منزل وہ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد، رحلت کے بعد علی خاموش رہے، ایک دور، 2 دور، 3 دور، 25 سال تک علی گوشہ نشین رہے۔ یہ سب آپ جانتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا۔ ڈلا کیوں؟ اگر آپ کی موجودگی میں آپ کے عالم دین کے کوئی گلے میں رسی کا پھندا ڈالے تو کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ نہیں کریں گے۔ لیکن میں نے جب یہ تاریخ میں روایت پڑھی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ علی کی شجاعت، علی کی بہادری، بحث اس سے نہیں ہے، بحث فقط اتنی ہے کہ آپ اپنے عالم دین کے گلے میں رسی کا پھندا برداشت نہیں کر سکتے، مگر جب مدینے کی گلیوں میں علی کی گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے کھینچا گیا تو اس وقت جناب ابو ذر مدینے میں تھے، جناب سلمان فارسی مدینے میں تھے، جناب میثم تمار مدینے میں تھے، جناب قمبر کہاں تھے؟ باہر نہیں گئے ہوئے تھے، مدینے میں تھے۔ اور کس کس گریڈ کے چاہنے والے ہیں یہ؟ اگر قمبر کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں ہمارا نام لکھ دیا جائے تو ہماری نسلیں کامیاب ہو جائیں گی۔ اگر ابو ذر کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں ہمارا نام لکھ دیا جائے تو ہماری نجات اور کامیابی کے لیے وہی کافی ہے۔ ایسی ایسی گریڈ کے چاہنے والے، اور صحابی کوئی ایمان کے 10 درجے پر، کوئی ایمان کے 9 درجے پر، مگر علی کے گلے میں پھندا پڑتا رہا
ابو ذر نے بھی دیکھا، سلمان فارسی نے بھی دیکھا، حضرت قمبر نے بھی دیکھا، میثم تمار نے بھی دیکھا، عمار یاسر نے بھی دیکھا، اور کسی نے آگے بڑھ کے دشمن سے مقابلہ نہیں کیا کہ تم ہمارے امام کو ایسے طریقے سے کھینچ کے لے جانا چاہتے ہو، خبردار، یا تو ہمارے جنازے سے گزرنا پڑے گا یا پھر علی کو آزاد کرو۔ اگر کسی نے کوئی روایت سلسلے سے پڑھی ہو تو وہ مجھے بتائے، نہیں ملا مجھے کہ ابو ذر نے کوئی ایکشن لیا ہو، جناب میثم نے کوئی ایکشن لیا ہو، نہیں لیا، خاموش تماشا دیکھتے رہے۔ تو کیا معاذ اللہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ان دنوں میں ان لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا تھا؟ کہ علی کو چھوڑا نہیں تھا، یہ علی والے تھے، تو پھر تماشا دیکھتے کیوں رہے؟ کہ تماشا اس لیے دیکھا کہ ابو ذر اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، وہ کرتے تھے جو علی چاہتا تھا۔ بھائی غور فرمائیے صاحب، سلمان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے، وہ کرتے تھے جو علی چاہتے تھے۔ جناب میثم تمار اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے، وہ کرتے تھے جو علی کہتے تھے۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے پیروی، یہ ہے اتباع۔ ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، مگر آل محمد نے اپنے چاہنے والوں کو اتنا درس عطا کر دیا، پہچانتے ہیں اگر علی جیسا امام خاموش ہے تو ہم بولنے والے کون ہوتے ہیں۔ اور میں ایک ورق تاریخ کا آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں۔ جنگ صفین، معاویہ سے، اس کے لشکر سے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے چاہنے والوں، اگر درود ہی پڑھنا ہے تو پھر ویسے پڑھیے کہ جو درود کا حق ہے۔ بہت ستایا ہے معاویہ نے، اور جنگ صفین اسی سے ہوئی ہے اور بہت دنوں تک ہوئی ہے۔ ایک شخصیت کو آپ پہچانتے ہیں، اجنبی نہیں ہے وہ شخصیت تاریخ میں، ان ممبر کے حوالے سے ہماری قوم کا الحمدللہ بچہ بچہ اس نام سے واقف ہے۔ کون؟ جناب حضرت مالک اشتر۔ کیا پاور تھی، کیا طاقت تھی! ایک دن تو حد ہو گئی کہ جتنے علی نے مارے اس سے ایک کم مالک اشتر نے مارا، اور جب پلٹ کے خیمے میں آئے تو مالک اشتر کچھ سوچتے رہے۔ علی نے مسکرا کے کہا، مالک کیا سوچ رہے ہو؟ کہ مولا آپ کو بتانا کیا ہے، آپ تو دلوں کا حال جانتے ہیں۔ کہ مالک یہی تو سوچ رہے ہو نا کہ اگر ایک اور مار دیتا تو علی کے برابر آ جاتا۔ کہا مولا، کہا مالک یقیناً تم بہادر ہو، تم جری ہو، تم طاقتور ہو، تم ہمارے چاہنے والے ہو، تم نڈر ہو، تم غازی ہو، تم سورما ہو، مگر تمہاری تلوار اور ہماری تلوار کے چلانے میں فرق ہے۔ مالک گھبرا گئے، مولا فرق کیا ہے؟ ایک مرتبہ طلب کے کہا، مالک تمہاری تلوار گردنیں دیکھتی ہے، میری تلوار نسلیں دیکھا کرتی ہے۔ میری تلوار نسلیں دیکھتی ہے۔ سہم گئے جناب مالک۔ اچھا مولا، اتنا شجاع اور بہادر، علی کے شانہ بشانہ لڑنے والا، جنگ صفین میں آخری دن مالک نے گھوڑا ڈال دیا، معاویہ کے خیمے کی طرف لشکر کو صفایا کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ 39 دن گزر گئے تھے۔ بڑی لمبی کہانی ہے، انشاءاللہ کبھی سناؤں گا اسے، لیکن جو بات مجھے آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا ہے وہ میسج اپنے بچوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لڑتے لڑتے معاویہ ابن ابو سفیان کے خیمے کے قریب پہنچ گئے تھے جناب مالک اشتر، بس 10 قدم کا فاصلہ تھا، اور جب 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا بس مالک اپنی تلوار
خیموں کی تنابوں پر مارنے والے تھے کہ پیچھے سے علی کا قاصد آ گیا. ہائے ہائے، آواز دی مالک، تلوار رکی، متوجہ ہوئے کیا بات ہے. کہ مالک مولا کا فوراً حکم ہے کہ مالک جہاں پہ ہو وہیں رک جاؤ. ہائے ہائے، غور فرمائے ذہن محترم، مالک مولا کا حکم ہے کہ تم جہاں پر ہو وہیں رک جاؤ. مالک نے اسے دیکھا، ایک لمحے میں اس کی صداقت پر نظر ڈالی، مطمئن ہوئے، تلوار کو نیام میں رکھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، واپس ہو گئے، علی کے خیمے کی طرف جانے لگے. ابھی معاویہ کے خیمے سے چند قدم دور ہوئے تھے کہ ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور مالک کے بازو میں پیوست ہو گیا. کیا تاریخ نے منظر کشی کی ہے. مالک کے بازو میں تیر پیوست ہوا، مالک نے دوسرے ہاتھ سے تیر کو توڑا اور توڑ کے معاویہ کے خیمے کی طرف یہ کہہ کے اچھالا، اے معاویہ تو علی کو دعا دے کہ تیری زندگی علی کی خیرات میں بچ گئی. اور فرمائے نے ورنہ تجھے آج بچانے والا علی کے علاوہ مالک کی تلوار سے کوئی اور نہیں. بزدلوں کی طرح خیمے سے حملہ کراتا ہے. اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آ. سنسناہٹ آ گئی بدن میں، لشکر گھبرا گیا. جس نے تیر مارا تھا تاریخ کہتی ہے کہ وہ پہاڑوں کے غار میں جا کے چھپ گیا. مگر مالک نے کوئی توجہ نہیں کی، واپس چلے گئے. ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دوستو، مجھے سوچ کے بتائیے گا. جہاں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اتنا وقت گزر گیا ہو، اتنے دن گزر گئے ہوں، اور وہاں پر بس 2 قدم پہ ہمارا مقصد رہ جائے، اور ایسے میں اگر آپ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں میرے حکم سے یا میں آپ کے حکم سے، اور میں بیچ میں 2 قدم کے فاصلے پر آپ کو روک دوں کہ بس رک جاؤ، تو آپ رکیں گے؟ آپ کہیں گے مولانا معاف کیجئے گا بس 2 منٹ، ہے کہ نہیں؟ اور مجھے معافی دینا پڑے گی، مثلا آدھا منٹ مجھے معافی دینا پڑے گی، اور آپ وہ کام کر گزریں گے جو 40 دنوں سے وہ کام نہیں ہو رہا تھا. مگر حضرت مالک اشتر جو کام اتنا بڑا لشکر نہیں کر سکا تھا، وہ ابھی 2 قدم فاصلے سے ہے کرنے جا رہے تھے. ایسے میں علی کا قاصد آیا، پیغام دیا کہ مالک علی نے کہا ہے جہاں ہو وہیں رک جاؤ، واپس آؤ. مالک اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو قاصد سے کہہ دیتا، جاؤ مولا سے کہہ دینا کہ اتنی محنت ہو گئی، اتنا خون بہ گیا، اتنے کٹ گئے، مولا سے میری طرف سے معذرت کہنا، بس 2 منٹ کی چھوٹ دے دیں، ابھی معاویہ کو مارا اور ابھی آیا، 2 منٹ کی مجھے مہلت دے دیں. اچھا، اور جناب مالک اشتر اگر مولا کے حکم کی نافرمانی کر کے آگے بڑھ کے معاویہ کو مار دیتے تو مجھے پورا یقین ہے کہ مولا ان کو ڈانٹتے نہیں، مولا سینے سے لگا لیتے اور کہتے کہ مالک تم بہادر بھی ہو، تم جری بھی ہو، تم سورما بھی ہو. مالک شرمندہ ہو کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ دیتے مولا بڑی محنت کی تھی، معاف فرمائیے گا، جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا، اب میں سزا کے لیے حاضر ہوں. مگر مالک وہیں پہ قدموں کو روک دیتے ہیں اور فوراً واپس آتے ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے اگر مالک معاویہ کو مار کے پلٹتے تو یقیناً مولا یہ تو کہہ دیتے مالک تم بہادر ہو، مالک تم جری ہو، مالک تم سورما ہو، مالک تم شہسوار ہو. مگر علی کبھی اتنا بڑا ٹائٹل نہ دیتے، مالک تم علی کے لیے ایسے ہو جیسے علی نبی کے لیے تھا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر، اور فرمائیے مالک علی کے فقرے ہیں، یہ ہے اطاعت علی کے چاہنے والوں کی.
علی کے فقرے ہیں، مالک تم میرے لیے ایسے ہو کہ جیسے میں نبی کے لیے تھا۔ یہ کوئی معمولی ڈگری نہیں ہے، اطاعت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں دنیا اور آخرت کی کامیابی مضمر ہے۔ کامیاب وہ جو علی کہلائے، کامیاب وہ کہ جو علی کا شیعہ کہلائے۔ بس دوستو میں نے گفتگو ختم کی۔ آج 3 محرم کی شب ہے۔ حسین ابن علی نے وہ کامیابی کا مرقع کربلا کے میدان میں کھینچا ہے کہ آدم سے لے کے دم تک کسی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ جو وہ کامیابی کا ایسا مرقع کھینچ کے دکھا دے۔ میرے اوپر آج یہاں کی جماعت یا مومنین کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ کس کے مصائب پڑھنے ہیں، مجھے آزادی دی گئی ہے، جس کا جی چاہے آپ آج مصائب پڑھ دیجیے۔ ایک فہرست ہے جو مجھے دی گئی ہے اور وہ دینا بھی چاہیے تاکہ آپ کی تاریخوں کے حساب سے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں، اس لیے کہ مومنین ذہن بنا کے آتے ہیں کہ آج اس کے مصائب ہونا ہے، اور جب اس کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے تو شاید آنسو رک جاتے ہیں۔ لیکن آج مجھے آزادی ہے، میں کہاں سے آغاز کروں؟ 3 محرم کی شب ہے، مسلم ابن عقیل کوفے میں شہید ہو چکے ہیں۔ چاہتا یہ ہوں کہ مسلم کے 2 چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کا تذکرہ کر دوں۔ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے مسلم کے یتیم بچوں کے صدقے میں، اس لیے کہ کوفے میں مسلم اکیلے نہیں آئے تھے، اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے تھے۔ مسلم شہید ہو گئے۔ پوری روایتیں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو وقت بہت ہو جائے گا، مختصر کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ باپ کے بعد کچھ دن قید خانے میں رہے، اور قاضی شرح نے رات کے سناٹے میں بچوں کو نکال دیا اور یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم جاؤ اور مدینے کے راستے کو ڈھونڈ کے چلے جاؤ، اب رات کا سناٹا ہے اور کوفے کی گلیاں ہیں، مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ ایک بیٹے کا نام تھا محمد جو عمر میں بڑا تھا، چھوٹے بیٹے کا نام تھا ابراہیم، اور دونوں بچے میر انیس نے کیا عکاسی کی ہے، ایک شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ کہتے ہیں جب قید خانے سے نکلے ہیں مسلم کے یتیم تو جاتی تھی اجل ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمتیں نازل فرمائے، پروردگار آپ کے گناہوں کو ان آنسوؤں کے صدقے میں معاف فرمائے۔ عزیزو کوفے کی گلیاں ہیں اور مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ عزیزو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارے بچوں کے ساتھ پردیس میں یہ حادثہ ہو جائے اور گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا وارث مارا گیا اور اسے یہ پتہ ہو کہ وارث کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو گھر کی عورتیں وارث کو نہ پوچھیں گی، بچوں کا حال ضرور معلوم کریں گی کہ وہ بچے کہاں ہیں، بچے کیا ہوئے۔ عزیزوں ایسا ہی کچھ امام حسین کے اس قافلے میں ہوا۔ جب حسین نے مسلم کی بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا نا تو بچی نے کہا بابا خیریت سے ہے، حسین نے کہا میرے لال تیرا بابا شہید ہو گیا، تو پسے پردہ سے بے بے مسلم کی آواز آ گئی تھی، ارے آقا پھر میرے بچے کہاں ہیں؟ آقا میرا وارث تو نہ نہیں گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر گیا تھا۔ عزیزو سنیں، رات کا سناٹا ہے، کوفے کی گلیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جہاں جاتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں۔ رات بھر بھٹکتے رہے، مدینے کا راستہ بچوں کو نہ ملا۔ کوفہ کے باہر ایک نہر بہ رہی تھی، دونوں بچوں نے ٹھنڈا پانی پیا، اور تاریخ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ اس نہر کے کنارے ایک اونچا سا پیڑ تھا، اس پیڑ کے پتوں کی جھرمٹ میں دونوں بچے چھپ کر کہہ کے بیٹھ گئے کہ بھیا ابھی رات کی تاریکی ہے، جب صبح ہوگی تو ہم کسی آنے جانے والے سے مدینے کا راستہ پوچھ لیں گے۔
غضب ہو گیا. صبح نمودار ہونے والی تھی کہ ایک عورت دریا سے پانی بھرنے کے لیے چلی. قریب تھا کہ وہ اپنے جام کو پانی سے بھرتی. اس نے دیکھا کہ پانی کی موجوں میں دو چھوٹے چھوٹے سے چاند دکھائی دے رہے ہیں. ایک مرتبہ پانی میں دیکھا, اوپر درخت پر دیکھا, کیا دیکھا؟ دو چھوٹے چھوٹے بچے گلے میں بائیں ڈالے چپٹے ہوئے بیٹھے ہیں. آہستہ آہستہ قریب آئی اور آہستہ سے آواز دی, اے بچوں تم کس کے لال